اچھا جی، اگلا اسٹیپ یہ بھی کرنا ہوتا ہے موافقت، یعنی اڈاپٹیشن، کہ سیاہ ستہ کے مصنفین، یعنی سیاہ ستہ کون سی ہیں؟ وہی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، تو یہ 6 بکس اور بن جاتی ہیں نا، یہ بہقی، تو ان سب کو آپ کر لیں تو اس کے لیے مصنفین کے اساتذہ میں کسی تک کم واسطوں سے سند کے پہنچے گی تو اس کو موافقت کہیں گے، کہ میچ ہو گئی ہے، اسے اڈاپٹیشن ہو گئی۔ جیسے ابن حجر صاحب نے اپنی بک میں لکھا کہ جیسے امام بخاری نے اپنی سند قتیبہ سے سنی، انہوں نے امام مالک سے سنی۔ اب فرض کیجئے کہ بخاری اور قتیبہ کے درمیان 8 آدمی اور ہیں، تاہم اس حدیث کو کسی اور کوئی سند سے وہی حدیث آ رہی ہے کہ جس میں ابو العباس السراج نے، جو امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے قتیبہ سے سنی ہے، اور جس میں 7 آدمی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی جو سند ہے یہ زیادہ اوتھینٹک ہوگی کہ جس کے بندے کم ہیں، اور بندے ہوں گے بھی تو زیادہ نالجیبل آدمی ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اب تو جناب کہیں گے کہ ہاں جی بالکل یہ زیادہ اوتھینٹک یہ طریقہ ہے۔ تو وہیں سے آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ سند اس طرح سے مضبوط ہوتی آپ کو سمجھی جاتی ہے۔ اچھا، ایک طریقہ بدل، چینج، یعنی ایک طریقہ یہ بھی ہوا کہ ایک بک کے اسکالر نے استاد میں سے ایک کی ہم سبق، یعنی اس کے جو ہمیں سبق جو کلاس فیلو ہے، اس تک کم واسطوں سے پہنچے تو اس کو کہتے ہیں، اس کو ابن حجر صاحب نے اس میں بک میں بہت ساری ڈیٹیل سے ایگزامپل دی ہیں، کون سی احادیث اکٹھی کی ہیں۔ مثلا امام بخاری کی سند کے مقابلے میں ایک اور سند لے آئے۔ اچھا، ایک سند میں بندے وہ بھی ریلائبل ہیں، دوسری میں بھی ریلائبل ہے، لیکن ایک کے جو اسکالر ہیں وہ سارے اسکالرز ہیں اور اس میں نارمل آدمی ہے، تو پھر وہ جو اسکالرز والی سند ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگی۔ اچھا، پھر آئیے مساوات، ایکول بھی ہو سکتی ہے، برابر بھی ہو سکتی ہے، کہ 11 بندے ہیں، اس کے دوسری روایت میں بھی 11 ہیں اور سارے نارمل بندے ہیں لیکن ہیں ریلائبل، تو ٹھیک ہے، دیٹس گڈ، کہ یہ اس کو ایکول آپ کہتے ہیں۔ ایک مصافحت بھی کہتے ہیں، جس کو آپ ہینڈسکیپ انگلش میں آپ کہیں، کہ اگر ہماری اور صحاح ستہ کے شاگردوں کی اسناد میں راویوں کی تعداد برابر ہو جائے تو تب کہیں گے یہ ایکول ہو گئی ہے۔ اس طرح یعنی ادھر کے راوی یہ ہیں، دوسری بک میں راوی یہ ہیں، اور بندے وہ بھی ریلائبل ہیں، یہ بھی ہیں، تو پھر وہ زیادہ یوں ہی کہہ لیں کہ دونوں راوی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو گئے، دونوں کلاس فیلو، اور بات زیادہ مضبوط حدیث وہ ہو جائے گی۔ یعنی اس کے پھر مارکس وہی آپ نے ایک صحیح حدیث کا 80 to 90% جیسے رکھا تھا، تو ایک کو آپ نے 80% رکھا تو دوسری کو اب آپ کہیں گے کہ یہ 82% ہے۔ ایک تیسری سند ملی جس میں سبھی اسکالر گزرے تو پھر تو 90% آ جائے گی۔ اچھا، 90% اس لیے کیا، 100% اس لیے نہیں کیا کہ ابھی بھی انسان ہے، ان سے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، چاہے اسکالرز بھی ہوں، لیکن ٹھیک ہے، چلو زیادہ مضبوط آ گئی۔ اب یہ راوی اور روایات کی خصوصیات کی ریسرچ میں مسلسل کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے؟ مسلسل، اچھا یہ ٹرمینالوجی میں کیوں عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب راویوں کی آپ ریسرچ کریں گے نا تو آپ پھر دیکھیں گے ان کو بھی کہ یار یہ جو بات کہی گئی ہے اس کا مطلب کیا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ لغوی اعتبار سے یہ سلسلہ کا اس میں مفعول ہے جس کا معنی ہے ملی ہوئی چیز، یعنی ایک حدیث ماخوذ ہے، جبکہ حدیث کے اجزاء میں کسی کی مشابہت کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک حدیث ہے، ایک دوسری حدیث ہے، اور دونوں میں کانسیپٹ ملتا جلتا آ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ہی ٹائم میں کچھ ارشاد ہوگا، جس میں کوئی ایسا واقعہ ہوگا، تبھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ایک حدیث پڑھتے ہیں تو اسی موضوع کی وہی حدیث آپ دوسری پڑھتے ہیں تو آپ کو پورا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ کہ حدیث کی مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے کوئی بات ارشاد فرمائی، صحابی نے اس حدیث کو بیان کیا،
اچھا وہ دوسری کسی حدیث میں یا کسی اور صحابی کی بات ہے، اس میں بھی یہ انگلیوں پہ انگلیاں ڈال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تھی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار یہ ایک ہی موقع کی بات ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہت سی مثالیں صحیح بخاری کے اندر بھی، مسلم میں بھی آپ کو ملیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کون سے سفر میں یہ ارشاد فرمایا تھا، تو وہاں سے آپ کو وہ ہو جائے گا کہ اچھا یار یہ اس ٹائم کی بات ہے۔ اور اس کا ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے آپ کو کہ حدیث میں کوئی ایک بات ہو سکتی ہے کہ جو کسی خاص صحابی بھی کوئی بات فرمائی ہے لیکن پوری امت پہ کوئی حکم نہیں دیا ہوا، ان کو کہا کہ بھی یہ آپ کریں۔ مثال کے طور پر ایک صحابی کو کہا کہ بھی آپ ذرا پلیز یہ کوئی کھانے کی چیزیں آپ پلیز وہاں سے لے آئیں، مجھے دے دیں۔ اب وہ ان صحابی سے ہی وہ بات ہوگی نا، اس کا اب ہمیں حکم تو نہیں ہے کہ ہم پھر وہ کھانا لے کے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں، وہ بھی نہیں سکتا نا۔ اب تو اب آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، نہ آپ کی فیملی کو ضرورت ہے، کہ اللہ کے حضور ہے، وہ اللہ سے وہیں لیتے ہوں گے جو بھی بینیفٹ لینا۔ تو یہ بہرحال پوری کانسیپٹ سے آپ کو فائدہ آتا ہے۔ مسلسل کی قسمیں کیا ہو سکتی ہیں، مثلا راویوں نے جمعے کے دن ہی حدیث بیان کی، تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ پتہ چلا کہ یہ سارے راوی جو یہ کہہ رہے ہیں وہ سارے کے سارے جمعے کے دن اکٹھے ہوں گے، یہ آپ کو پتہ چلا۔ راویوں کی خصوصیات کے اعتبار سے تسلسل بھی ہوتا ہے، مثلا جتنے راوی ہیں سارے حافظ ہیں، یاد رکھتے ہیں چیزیں، تو زیادہ اوتھینٹک بات ہو جائے گی۔ روایت کی خصوصیات کے اعتبار سے تسلسل بھی کیا جاتا ہے کہ ہر راوی کی روایت میں کوئی خاص کی ورڈ بھی موجود ہو۔ مثلا ایک صاحب نے حدیث بیان کی، اس میں کوئی ایسا کی ورڈ ہے جو ہر جگہ نہیں ہوتا، کی ورڈ وہی بنتا ہے نا، ورنہ تو کامن ورڈ ہوا تو وہ ہر طرف ہوگا وہ، لیکن جو ایک خاص ورڈ، اچھا کسی دوسرے راوی نے حدیث بیان کی، اس نے بھی وہ لفظ بیان کیا، تو تیسرے نے کیا، اس نے بھی وہی کی ورڈ کو یوز کیا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں جناب ان تینوں نے اپنے ٹیچر سے سنا۔ تو فائدہ اب تسلسل کا یہی ہوتا ہے کہ اس راوی کی بہترین ضبط کا اندازہ ہوتا ہے۔ ضبط کیا کہ انہوں نے کس طرح سے کنٹرول کر کے ریکارڈ کیا۔ اس میں جعلی روایت کا چانس بہت کم رہ جائے گا، اب زیادہ اتنا ہی ہوگا، یا ضعیف ہوگی یعنی کمزور ہوگی، یا پھر صحیح ہوگی، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ سارے کلاس فیلوز نے ایک ہی بات کی ہے، اس میں اسی کی ورڈ سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ سارے کلاس فیلو بھی تھے۔ اس پہ کچھ اسکالرز نے بکس لکھی ہیں، سیوطی صاحب کی ہے، اسی طرح محمد عبد الباقی الیوطی صاحب کی ہے، تو اس طرح کی انہوں نے اکٹھی ایسی کی ہیں۔ اب یہ عربی میں ہی ہیں سب یہ بکس، تو آپ عربی پڑھ لیتے ہیں تو دیٹس گڈ، ادروائز پھر اگلے لیکچرز کے لیے آپ تیاری کر لیں، اس کے لیے میں پھر لیکچر عرض کروں گا، کچھ اور اسکالرز نے بھی کی ہوں گی اس میں، آپ ان کی بھی سن لیں۔ اچھا اسی طرح پھر مزید یہ بھی دیکھا جاتا ہے اکابر کی اصاغر سے روایت۔ اکابر کیا؟ اکابر بڑا، اور اصاغر یعنی چھوٹا ہے، چھوٹے لوگوں نے کوئی سنی، یعنی چھوٹے اور بڑے ہونے میں ایک تو ٹائم کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے نا، یا ایک اپنے سٹیٹس کے لحاظ سے بھی فرق ہو سکتا ہے، یعنی کوئی راوی کسی حدیث کو اپنے سے کم عمر راوی سے روایت کرے، عمر کا فرق ہے، یعنی ایک مثال کے طور پر ایک بزرگ کسی جوان سے حدیث لے رہے ہیں اور بیان ہے، تو پریکٹیکلی ہو سکتا ہے نا، یعنی مثال کے طور پر ایک بزرگ کو وہ پتہ نہیں، لیکن پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو یا میرے اسٹوڈنٹ نے کہیں سے سن کے آئی ہے، تو چلو ان سے پوچھ لیا، ایک یہ طریقہ بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے ریورس بھی ہو سکتا ہے، اور ریورس تو نارمل ہوتا ہے کہ جو کم عمر کے ہیں وہی اپنے ان کے ٹیچر بڑے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کا ریورس بھی کبھی ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ حافظ یا اور عالم شخص حدیث کو کسی ایسے شخص سے سنے کہ جس کا ایک عام آدمی جو ہے وہ اس سے ایک اسکالر سیکھے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، یعنی ایک لیٹس سپوز کہ جیسے آج کل ہی آپ اگر کہیں سعودی عرب آپ چلے گئے، اب آپ نے کوئی خاص واقعہ آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹے سے لڑکے نے آپ کو وہ سنا دی بات، آپ اسکالر آپ کو پتہ نہیں ہے،
تو وہ آپ کو جو بات مل جائے گی تو وہ بھی اوتھینٹک ہو سکتی ہے کہ وہ لڑکا ریلائبل ہے، تو پھر اٹ مینس کے بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے. بالکل ایسے بھی ہوتے ہیں. تو اسکالرس نے یہ بھی چیک کیا. اب بڑا راوی چھوٹے راوی سے عمر اور طبقے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. ایک صحابی مثلاً کسی تابعی سے پوچھے، اس کی یہ آپ کو ایک ایگزامپل ملتی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ صحابی ہیں، لیکن ایک تابعی ہیں کعب الاحبار، اور کعب الاحبار فوت پہلے ہوئے 31 ہجری میں ہوئے، جبکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما 73 ہجری میں انتقال ہوا. تو یہ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ کعب الاحبار جو ہیں یہ بائبل اور پھر اسی طرح جیوز کی بہت ساری بکس کے اسکالر تھے. تو اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی اگر پوچھنا ہے کہ مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام یا حضرت زکریا علیہ السلام کے معاملے میں یہ جو واقعہ ہوا، تو وہ ان سے پوچھ لیتے تھے کعب الاحبار، اس لیے کہ انہوں نے بائبل اور اس زمانے کی اور بکس کے ماہر تھے، ان سے پوچھ لیا. تو ہو سکتا ہے نا ایسا. اچھا، راوی صرف علم اور فضل کے اعتبار سے بھی فرق ہو سکتا ہے آپ بڑے اسکالر ہو اور آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں، تو ہو سکتا ہے ایسا کہ امام مالک عبداللہ بن دینار سے پوچھ رہے ہیں. اب امام مالک جو ہے فقہ اور حدیث کے ماہر ہیں، جبکہ عبداللہ بن دینار صاحب جو ہے ایک بزرگ راوی ہیں، بس اتنی بات ہے. لیکن پوچھ لیتے ہیں اس لیے کہ کبھی اسکالر کو پتہ نہیں ہوتا لیکن ایک عام آدمی کو پتہ ہوتا ہے. اچھا، آپ کہیں گے جی اس کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت اس لیے آتی ہے کہ اگر یہ ظاہر ہے اس کا الٹ اگر آ جائے، یہ جو مثالیں ہیں، تو ان سے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے واقعی لاجیکل ہے یہ کہ وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں. اب جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کعب الاحبار سے پوچھے. کعب الاحبار کو ضرورت تھی کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سیکھے کہ وہ پہلے جوز تھے، پھر وہ ایمان لے آئے، تو اب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں تھی تو وہ اس لیے پوچھتے تھے. لیکن پرانی ہسٹری کی کوئی چیز وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کعب الاحبار سے سیکھتے تھے ان سے. حالانکہ دیکھیں کعب الاحبار تابعی ہیں لیکن عمر ان کی ہے وہ یہ پہلے فوت ہوئے ہیں، اور عمر بھی انہوں نے لمبی پائی ہوگی. باپ کے بیٹے سے حصول حاصل کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے، اور بیٹا باپ سے یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر اپنے کلاس والوں سے کچھ سیکھ لیا. تو یہ سب ان چیزوں کے لیے آپ کو یہ چیک کرنے کا اس لیے آتا ہے کہ یہ ایک عجیب سی چیز ہے نا، تو عجیب کیوں ہے اس لیے آپ بس وہ چیک کرتے ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ بندے ریلائبل ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو دیٹس گڈ. یہ بالکل یہ لاجیکلی ہو سکتا ہے سب معاملہ.